تو اس زمانے میں سونے چاندی ایک زیور کے طور پر بھی استعمال ہونے والی چیز تھی اور سکے کے طور پر بھی استعمال ہونے والی چیز تھی، لیکن اب زمانہ بدل گیا ہے۔ سونا نہیں، چاندی نہیں ہے، لیکن روپیہ پیسہ اس کے پاس ہے کیش کی شکل میں۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمدللہ ہم نے سونے کی زکوٰۃ، چاندی کی زکوٰۃ، اس کی تفصیلات جو ہے ہم نے جانی۔ شیخ آج کی مجلس میں آپ اس بات کو واضح کریں کہ کسی کے پاس جو ہے سونا نہیں، چاندی نہیں ہے، لیکن روپیہ پیسہ اس کے پاس ہے کیش کی شکل میں، تو کتنا کیش ہمارے پاس ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ آپ اس پر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سکہ رائج تھا، یا تو وہ سونے کا سکہ تھا جس کو ہم دینار کہتے ہیں، یا تو چاندی کا سکہ رائج تھا جس کو ہم درہم کہتے ہیں۔ تو اس زمانے میں سونے چاندی ایک زیور کے طور پر بھی استعمال ہونے والی چیز تھی اور سکے کے طور پر بھی استعمال ہونے والی چیز تھی، لیکن اب زمانہ بدل گیا ہے۔ سونے اور چاندی کے سکوں کے بجائے آج ہمارے پاس کاغذ کے نوٹس جو ہے اس کی جگہ لے لیے ہیں، اور وہ نوٹس جو ہے تقریباً اسی کی قیمتاً دیکھا جائے تو برابری ہی کرتے ہیں۔ تو جس طرح سے سونے پر زکوٰۃ ہے، چاندی پر زکوٰۃ ہے، اسی طرح کیش کتنی ہو اور کب اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، کتنی زکوٰۃ واجب ہوگی، ہم انشاءاللہ ناظرین کو بورڈ پر اس کی وضاحت کریں گے۔ جی، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی اس بات کی وضاحت کی تھی کہ اگر سونا 85 گرام ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، چاندی 595 گرام ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ تو اب کیش کتنی ہو تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ تو اہل علم کے درمیان میں یہ بات بہت واضح طور پر ہے کہ یا تو آپ کے پاس 85 گرام سونے کے جو قیمت مارکیٹ میں ہے اس کے برابر کیش ہے، تب بھی آپ پر زکوٰۃ واجب ہے، یا آپ کے پاس 595 گرام چاندی کے برابر یا اس کو خریدنے کے لیے جتنا کیش کی ضرورت ہے اس کے برابر کیش ہے، تو آپ زکوٰۃ کے ادا کرنے والے بن جائیں گے، آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اب علماء اس بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کس کو ہم، چونکہ 85 گرام کی جو قیمت ہے سونے کی وہ بہت زیادہ ہے، اور 595 گرام چاندی کی جو قیمت ہے وہ بہت معمولی ہے، تو اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ ان دونوں میں جس کی قیمت کم ہے اس کو ہم معیار بنائیں گے، اس کا ہم اعتبار کریں گے۔ اور اس میں ایک چیز یہ بھی کہ اس میں غریب کا بھلا کہاں ہوتا ہے۔ اگر ہم 85 گرام کے قیمت کے برابر کیش کو کہیں گے تو یہ بہت زیادہ رقم شاید بہت سارے لوگوں کے پاس نہیں ہوگی، تو ہم اعتبار کریں گے 595 گرام چاندی کی قیمت کے برابر جس کسی کے پاس کیش ہے۔ تو میں ایک اندازہ بتا رہا ہوں، مجھے چاندی کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے کیا مارکیٹ میں ریٹ چل رہا ہے، ہم ایک مثال دینے کی بات، مثال کے طور پر 50,000 روپیے میں اگر 595 گرام چاندی آتی ہے تو آپ کے پاس 50,000 روپیے ہیں، اس پر 1 سال گزر گیا ہے، تو اب آپ پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ آپ 50,000 میں سے 2.5% زکوٰۃ نکالیں گے، اور غربا مساکین کس کس کو دینا ہے انشاءاللہ ہماری اس پر ویڈیو بنے گی، اس کو آپ زکوٰۃ دیں گے۔ یہاں پر ایک بہت اہم سوال کی میں وضاحت کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ کہ بعض اوقات لوگ پیسہ جمع کرتے ہیں حج کے لیے، بیٹیوں کی شادی کے لیے، یا گھر بنانے کے لیے، یا کسی اور چیز کے لیے۔ دوسری چیزوں کے لیے تو شاید بات لوگوں کو سمجھ میں آئے،
لیکن حج کے حوالے سے لوگ بولیں گے مان لو ایک بندے نے 3 لاکھ روپے جمع کیا اور آج کل ایک اندازے کے مطابق، میں کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے، آج کل 4.25 لاکھ میں حج ہو رہا ہے. اب بندہ 3 لاکھ روپے جمع کیا ہے حج کے لیے، تو کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہے؟ جی بالکل، آپ پر اس وقت زکوٰۃ واجب ہے، ابھی حج واجب نہیں ہوا ہے آپ پر. جب آپ کے پاس اتنی رقم جمع ہوگی تب آپ حج کے بارے میں سوچیں. فی الوقت آپ کے پاس 3 لاکھ روپے ہیں، لہذا اس 3 لاکھ روپے کی زکوٰۃ آپ ادا کیجئے. بھلے اس کی وجہ سے آپ کے حج کا جو بجٹ ہے وہ لیٹ ہوتے جا رہا ہے، آپ کل اللہ نہ کرے کسی کی اس بیچ میں موت ہو جائے تو وہ حج کے بارے میں تو نہیں پوچھا جائے گا لیکن زکوٰۃ کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا. ایسے ہی بیٹیوں کی شادیوں کے لیے پیسہ رکھا جاتا ہے اور یہی سوچا جاتا ہے کہ یہ اس کا پیسہ ہے، یا پھر کسی گھر بنانے کے لیے پیسہ رکھا جا رہا ہے، اس میں بھی آپ پیسہ کس لیے جمع کر رہے ہیں اسلام کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ کے پاس اگر 595 گرام چاندی کے برابر کیش ہے تو آپ اس کی زکوٰۃ بہرحال آپ کو ادا کرنی ہوگی. اگر نہیں ادا کرو گے تو کل قیامت میں آپ پوچھے جاؤ گے. یہاں پر ایک اور چیز، مان لیجئے کسی بچے کے نام پیسہ جمع ہے تو بچے پر زکوٰۃ، جی بچے پر بھی زکوٰۃ ہے. حتیٰ کہ یتیم کا مال ہو، یتیم کو اپنے ورثہ سے کچھ مال منگائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں کا جو آدمی بھی کسی یتیم کا کفیل ہے، اسپانسر ہے، نگہبان ہے، ذمہ دار ہے، تو سرپرست ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس یتیم کے مال کی تجارت کرے، اس کو بڑھاوا دے. ایسا نہ ہو کہ وہ یتیم کا مال زکوٰۃ کھا جائے اس کے بڑے ہونے سے پہلے. تو لہذا یہاں پر یہ بات سمجھ لیں، بچہ ہو، یتیم ہو، لڑکی ہو، گھر کے لیے آپ کے لیے آسان چیز یہ ہے کہ جس کام کے لیے، مان لیجئے آپ نے حج کے لیے پیسہ جمع کیا ہے، آپ جا کر اس کے حوالے کیجئے. جیسے ٹور سے آپ جانا چاہتے ہیں یا حج کمیٹی سے آپ جا رہے ہیں، ان کے پاس جمع کیا جا سکتا ہے، آپ اپنی ملکیت سے اس کو نکال دیجئے، تب تو آپ بچ سکتے ہیں. وہ پیسہ ابھی آپ کی ملکیت میں ہے، آپ کے تصرف میں ہے، تو آپ اس کو زکوٰۃ ادا کیے بغیر بچ نہیں سکتے. لہٰذا اس حوالے سے یہ تفصیل ہم نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ صراط مستقیم کا جو چینل ہے ماشاءاللہ معتبر ہے. میں نے بھی اس کی کئی کلپ سنی، بہت دلائل دیتے ہیں، بہت تفصیل کے ساتھ مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں، اس لیے مجھے یہ چینل پسند آیا. میں آپ سے بھی ریکمینڈ کروں گا، سفارش کروں گا کہ آپ بھی اس چینل سے فائدہ اٹھائیے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے.